وقت علامہ اقبال کی تحریر کردہ ایک نظم ایک پہاڑ اور گلہری پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اب سب آ جائیں پیج نمبر 95 پر یعنی 95، اور پہلے میں کچھ اشعار کی کردخوانی کروں گا، اس کے بعد آپ کو بتا دوں گا کہ ایک پہاڑ اور گلہری، پہاڑ کیا ہوتا ہے اور گلہری کیا چیز ہے۔ چلیے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہوں یوں با تمیز بن بیٹھیں، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں، بلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے خوبصورت پیراہیے میں ایک پہاڑ اور ایک گلہری کے مابین ایک خاکہ کھینچا ہے۔ پہاڑ بظاہر ایک بڑی چیز ہوتا ہے، گلہری کے سامنے آپ دیکھ لیجئے، آپ کے اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے مختلف پہاڑ کس طرح سے یہ قدرت کے کارخانے کو، دنیا جہاں کو خوبصورت بناتے ہیں، ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، ان پہاڑوں پہ جب برف جم جاتی ہے تو یہی جب برف آہستہ آہستہ پگھل کر پانی کی صورت میں ہمارے لیے میسر ہوتا ہے، سینچائی کے لیے میسر ہوتا ہے ہمیں پانی، تو ٹھیک اسی طرح سے یہ پہاڑ جو ہے، جیسے قدرت نے اس پورے کائنات کے ارد گرد یا پھر پورے کائنات کو اس خوبصورت قید میں بند کیا ہے۔ دیکھ لیجئے، جب صبح کے وقت سورج کی کرنیں جو ہے، آفتاب طلوع جب ہوتا ہے، سورج کی کرنیں جب ان پہاڑوں پہ ہوتی ہیں، پڑ جاتی ہیں، تو یہ پہاڑ جیسے پہاڑ نہیں بلکہ سونا ہی سونا دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیکھ لیجیے، آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے گلہری جو ہے ایک چھوٹا موٹا سا جانور ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اس کی تصویریں باضابطہ طور پر آپ کی اسکرین پہ جو ہے ڈسپلے ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یہ منہ کھولتا ہوا چلتا ہے اور کس طرح سے یہ درخت پہ چڑھتا ہے۔ یہ گلہری ہے۔ ہاں، تو آپ دیکھ لیجئے، یعنی یہ پہاڑ اور گلہری جو ہے، ان کے درمیان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت خاکہ جو ہے کھینچا ہے کہ کس طریقے سے ایک پہاڑ گلہری کو اپنے سے کمتر یا ایک معمولی سی چیز سمجھتا ہے۔ میں ان اشعار کی شرح کرتا ہوں۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، یعنی ایک پہاڑ ہے، یہ گلہری سے کہتا ہے کہ اگر آپ میں شرم ہوتی، اگر آپ میں غیرت ہوتی، تو آپ جا کے پانی میں ڈوب مر جاتے۔ یعنی چلو، جس طرح سے وہ پورا محاورہ ہے، چل بر پانی میں ڈوب مر، یہاں چلو بر پانی میں ڈوب مر۔ تو یعنی یہ پہاڑ جو ہے گلہری سے کہتا ہے کہ آپ ایک معمولی سی چیز ہو، آپ میرے سامنے ایک نکمی چیز ہو، ایک معمولی سا جانور، تو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، آپ یہ بتاتے ہو کہ آپ کے اندر شعور ہے، یعنی سمجھ ہے، فہم ہے، عقل ہے، آپ سوچ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، اور میرے نزدیک آپ تو ایک معمولی سی چیز ہو، ایک ذرا سی چیز ہو، اور آپ کو اس بات کا گھمنڈ ہے کہ آپ
عقل و شعور رکھنے والے ایک حیوان ہو، میں ایسا کچھ نہیں سمجھتا، میرے لیے آپ ایک معمولی چیز ہو۔ یہ پہاڑ گلہری سے کہتا ہے۔ اور ہاں، آپ دیکھ لیجئے، یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ میرے نزدیک آپ ایک ناچیز ہو، یعنی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، آپ تو ایک معمولی سی چیز ہو۔ اور ہاں، آپ میں غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ اچھا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھیں۔ یعنی اگر آپ کے اندر تمیز ہوتی، اگر آپ کے اندر شعور ہوتا، اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی، تو آپ بھی باتمیز ہوتے، آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا، سلیقہ ہوتا، انداز ہوتا گفتگو کا۔ تو تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، یعنی پہاڑ جو ہے فرماتے ہیں کہ کسے؟ گلہری سے، کہ اے گلہری، آپ کی بساط یعنی کہ آپ کا حوصلہ، آپ کی ہمت، آپ کی طاقت میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں کچھ نہیں ہے؟ کیونکہ میں ٹھہرا ایک پہاڑ اور آپ ایک معمولی سی چیز۔ آپ ہی کیا، پوری کائنات کی جو زمین ہے یہ میرے سامنے پست ہے، نکمی ہے، چھوٹی ہے، پست قد کی ہے۔ اور ہاں، یعنی زمین ہے پست میری، آن بان کیا، آن بان کہتے ہیں شان اور شوکت کو۔ تو آپ ہی نہیں، آپ تو میرے سامنے ایک معمولی چیز ہو، بلکہ پوری جہاں کی زمین یا پوری کائنات میرے سامنے ایک چھوٹی سی، ایک نکمی سی چیز ہے۔ تو آپ کیوں اپنے اندر غرور، تکبر رکھتے ہو؟ اور ہاں، ہے کس چیز کا آپ کے اندر غرور؟ ہو کیا آپ اتنے کہ جو آپ کے اندر اتنا غرور اور گھمنڈ ہے؟ پہاڑ سے کہتے ہیں، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں، بلا پہاڑ کہاں، جانور غریب کہاں۔ یعنی اے گلہری، جو بات یعنی جو خوبی میرے اندر ہے وہ آپ کے اندر کبھی نصیب نہیں ہوگی، وہ آپ کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ یعنی کہ جو بات تجھ میں ہے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں، بلا پہاڑ کہاں، جانور غریب کہاں۔ یعنی اے گلہری، آپ کے اندر جو پہاڑ، یعنی آپ کے اندر جو یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ نکمے ہو، نادان ہو، کمزور ہو، پست ہو، یہ چیزیں آپ کو مجھ سے مہمیز کرتی ہیں، یعنی کہ کم دکھاتی ہیں۔ اور ہاں، جو خوبیاں مجھ میں ہیں یعنی پہاڑ میں، وہ آپ کے نصیب میں کہاں ہو سکتی ہیں۔ اور ہاں، پہاڑ جو ہے اپنے آپ کا موازنہ کرتا ہے، بلا پہاڑ کہاں، جانور غریب کہاں۔ یعنی کہ میں تو ایک بہت بڑا ضخیم پہاڑ ہوں، آپ تو ایک نکمے سے معمولی سے جانور ہو۔ اور ہاں، آپ میرا اور اپنا مقابلہ جو ہے، موازنہ جو ہے نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے قدرت نے اتنا ضخیم بنایا ہے کہ دنیا کی پوری زمین یا پھر پوری کائنات میری شان کے آگے، میری آن بان کے آگے پست ہمت ہے، نکمی ہے، کمزور ہے۔ اور ہاں، پوری کائنات کو میں نے ڈھک لیا ہے، گھیر لیا ہے۔ اور ہاں، پوری کائنات میری طاقتوں کے سامنے، میری ضخامت کے سامنے نکمی ہے، کمزور ہے، پست ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معمولی سا چیز بنایا ہے، ایک معمولی سا جانور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، نہ زیادہ ضخیم، نہ آپ کا قد اتنا، تو پھر بھی آپ کو غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے کہ میرے اندر عقل ہے، شعور ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو شوبہ نہیں دیتی۔ کون؟ یعنی کہ پہاڑ کہتا ہے کسے؟ گلہری سے، کہ حقیقت یہ ہے اگر آپ میں شرم نامی کوئی چیز ہوتی تو آپ یقیناً پانی میں ڈوب مر جاتے۔ بے شعور کہیں گے اسے جس کے اندر شعور نہ ہو۔ جیسے کچھ الفاظ یہاں پہ ہیں، آپ کو بتا دوں ان کے معنی آپ کی آسانی کے لیے۔ باتمیز کہیں گے ہم اسے جو تمیز ہو، جس کے اندر تمیز ہو۔ اور اسی طرح سے شرم یعنی کہ پانی میں ڈوب کے، یعنی پانی میں جا کے ڈوب مرے جو ہے، اصل میں یہ مکمل ایک محاورہ ہے کہ چلو بر پانی میں ڈوب مر،
یعنی چلو بھر پانی میں ڈوب مر، یعنی کہ جس سے ہم کسے کہتے ہیں آپ کے اندر غیرت ہوتی تو آپ ایسا کرتے، یعنی کہ وہ کلمہ ہے جو غیرت دلانے والا ہو۔ تو اسی طرح سے یہاں کچھ اور الفاظ ہیں، شان کہتے ہیں آن بان کو، یعنی کہ شان و شوکت کو، باتمیز کہتے ہیں اسی جو تمیز جس کے اندر ہو، صلاحیت جس کے اندر ہو، ناچیز کہیں گے ہم کسے، یعنی کہ کوئی ایسی ذلیل ناکارہ نکمی چیز، تو غرور، گھمنڈ اور تکبر کو کہیں گے۔ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں آپ سے یہیں پہ وداعی چاہیں گے، ایک اور نیا لیکچر آپ کے لے آئیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ و ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔